بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ الہ العالمین کی لا ریب اور بے عیب کتاب قرآن مجید فرقان حمید، جو انتہائی ایمان افروز کتاب ہے، اس میں مالک کائنات نے حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کا واقعہ ذکر فرمایا، جو بنی اسرائیل میں بڑے ہی پائے کے پیغمبر تھے۔ الہ العالمین نے ان کو جنات اور انسان اور پرندوں پر بھی حکومت عطا فرمائی، اور حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کو مالک کائنات نے پرندوں کی بولیاں بھی سکھائیں۔ اتنا اونچا شان اور مقام ہونے کے باوجود حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام بھی اللہ رب العالمین کی صفت علم غیب کے اندر شریک نہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک مرتبہ پرندوں کی حاضری لی تو ایک پرندہ ہدہد اسے غیر حاضر پایا، تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے دوسرے حاضرین سے پوچھا کہ کیا ہدہد صرف مجھے ہی نظر نہیں آ رہا یا واقعتاً وہ غیر حاضر ہے؟ چنانچہ قرآن مجید نے اس بات کو اس انداز سے ذکر فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وتفقد الطیر فقال ما لی لا اری الہدہد ام کان من الغائبین لأعذبنہ عذابا شدیدا او لأذبحنہ او لیأتینی بسلطان مبین۔ الہ العالمین فرماتے ہیں، جس کا ترجمہ یہ ہے، اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے پرندوں کی حاضری لی تو فرمانے لگے، کیا بات ہے کہ میں ہدہد کو نہیں دیکھ رہا؟ کیا کہیں غائب ہو گیا ہے؟ میں اس کو سخت سزا دوں گا یا اس کو ذبح کر ڈالوں گا، یا وہ کوئی صاف دلیل میرے سامنے پیش کرے گا۔ جب انہیں معلوم ہو گیا کہ وہ غیر حاضر ہے تو اعلان فرمایا کہ اسے بلا اجازت غیر حاضری پر سخت سزا دوں گا، یا وہ پھر کوئی معقول عذر پیش کرے گا۔ چنانچہ زیادہ دیر نہیں ہوئی کہ ہدہد واپس آ گیا اور اپنی غیر حاضری کی وجہ بیان کرنے لگا۔ الہ العالمین فرماتے ہیں، فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ أَحَطْتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنَبَإٍ يَقِينٍ، کہ تھوڑی ہی دیر میں وہ ہدہد پرندہ آ گیا اور کہنے لگا، میں ایسی بات معلوم کر کے آیا ہوں جو آپ کو معلوم نہیں، اور میں آپ کے پاس قبیلہ سبا کی ایک یقینی خبر لے کر آیا ہوں۔ تو اس بات سے یہ بات واضح طور پر ظاہر ہو جاتی ہے کہ جناب سیدنا حضرت سلیمان علیہ السلام کو یہ معلوم نہیں تھا کہ وہ ہدہد پرندہ کہاں چلا گیا ہے۔ اگر انہیں معلوم ہوتا کہ وہ قوم سبا کے علاقے میں چلا گیا ہے، وہاں سے ایک عمدہ خبر لے کر آیا ہے جو اس ساری قوم کے ایمان لانے کے لیے پیش خیمہ ثابت ہوگی، تو یقیناً حضرت سلیمان علیہ السلام ہدہد پرندے پر غضبناک نہ ہوتے بلکہ خوش ہوتے۔ پھر اسی پر بس نہیں، جب ہدہد پرندے نے ملکہ سبا کے بارے میں عجیب و غریب معلومات پہنچائیں تو حضرت سلیمان علیہ السلام کو اس کی باتوں پر یقین نہ آیا، اور اس کے بیان کا یہ جاننے کے لیے کہ یہ سچ بول رہا ہے یا جھوٹ، اسے معلوم کرنے کے لیے حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام نے ملکہ سبا کو ایک خط لکھا۔ الہ العالمین فرماتے ہیں، قال سننظر اصدقت ام كنت من الكاذبین اذهب بکتابی هذا فالقه الیہم ثم تول عنہم فانظر ماذا یرجعون۔ حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم ابھی دیکھ لیتے ہیں کہ تو سچ کہتا ہے یا تو جھوٹوں میں سے ہے۔ میرا یہ خط لے جا اور اس خط کو ان کے پاس ڈال دینا، پھر ہٹ جانا، پھر دیکھنا کہ کیا جواب دیتے ہیں۔
تو اس سے بھی معلوم ہوا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام عالم الغیب نہیں تھے، ورنہ ہدہد پرندے کا سچ اور جھوٹ انہیں خود بخود ہی معلوم ہو جاتا اور تحقیقات کی ضرورت ہی نہ پڑتی۔ تو میرے محترم سامعین، پھر عالم الغیب ذات کون ذات ہے؟ تو یاد رکھیے، عالم الغیب ہونا یہ خاصہ اور وصف اس اللہ رب العالمین کا ہے کہ جس ذات کی شان یہ ہے کہ جس نے حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کو بھی نبوت عطا فرمائی اور انہیں ایک پیغمبر کے گھر کے اندر پیدا کیا۔ علم غیب اس ذات کا خاصہ ہے کہ جس نے حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کو ہوا کے اندر اڑنے والا تخت مہیا کیا، حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کے تابع ہوا کو کر دیا۔ عالم الغیب ہونا اس ذات کا خاصہ ہے کہ جس ذات نے حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کو چیونٹی کی بات بھی سمجھا دی۔ الہ العالمین سے دعا ہے کہ مالک کائنات خالق لم یزل ہمیں قرآنی آیات واضح بینات الہ العالمین ہمیں سمجھنے کی اور اس کے مطابق اپنے ایمان کو تازگی بخشنے کی الہ العالمین توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔